اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات، تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ اور تیرے کوچے کا غبار سرمہ چشم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر لائق فخر قابل عز و قدر قائد تھر حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان، حضرت مولانا عبدالحق صاحب اور ہمارے سیاسی اور سماجی لیڈر حاجی فتح محمد صاحب، سابق سرپنچ غلام رسول صاحب اور ہمارے خصوصی مہمان شیخ عبدالکریم صاحب، حافظ عبدالملک صاحب و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ مبارکباد دوں گا ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، قابل مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ بھی، ان کے والدین بھی، ان کے عزیز و اقربا آئے ہوئے بھی ہیں۔ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم کی دولت جس کو مل جائے اس کو خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دو کہ یہ قرآن کی دولت اللہ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے کسی کو دیتا ہے۔ وبذالک فلیفرحوا، اس کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس جو دولت ملی ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام دولتوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت ہی بہترین، حسین اور بالیقین وہ پروگرام پیش کیا کہ دل کو بڑی مسرت اور شادمانی ملی، تسکین ملی، تمکین ملی۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے جو خوبصورت مجلس سجائی ہے، اس کی خوبصورتی کا راز یہ ہے، اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہے، اور قرآن حسن و جمال کا وہ پیکر ہے کہ جس فضا میں جاتا ہے اس فضا کو نورانیت بخشتا ہے اور اس میں حسن کا رنگ بھر دیتا ہے۔ ورنہ یہ بوجاریہ کی ریگزار وادی، شاید یہاں کبھی تتر اڑا کرتے تھے اور مویشی چرا کرتے تھے، لیکن جب سے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے یہاں پر مفتاح العلوم کا قیام کیا، تب سے یہاں پر اب صرف مویشی نہیں چرتے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ یہاں ایک وہ جگہ تھی ٹیلا نما کہ کبھی یہاں پر وحشت طاری ہوتی تھی، اب وحشت طاری نہیں ہوتی، خدا کی رحمت برستی ہے۔ پہلے اس ٹیلا نما جگہ پر آ کر صرف پسینہ آتا تھا، اب صرف پسینہ نہیں آتا، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ یہ ایک انداز ہے، ورنہ میں نے ایک حدیث کا مفہوم پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجتمع قوما فی بیت
मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। जिस जगह लोग जमा हो जाएं और कुरान की तिलावत शुरू कर दें और कुरान का दरस शुरू कर दें, फिर उस जगह पर चाहे वो अल्लाह का घर हो, अल्लाह के घरों में से कोई घर हो, या मुहद्दिसीन फरमाते हैं किसी जगह बैठ के भी जमा होकर भी जब कुरान को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, कुरान का दर्स शुरू करते हैं, तो फिर उस जगह पे अल्लाह सकीना नाजिल करता है, वह गशियतहुमुर रहमा, फिर वहाँ पे रहमत बरसती है, और वह हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फिर उस जगह को फरिश्ते घेर लेते हैं, वह ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा, फिर इनका ज़िक्र अल्लाह अर्श पर फरिश्तों के सामने करते हैं। फरिश्तों के सामने इन बच्चों को मामूली न समझे आप, इनकी खबर अखबारों में छपे या न छपे, बड़े बड़े चैनलों पर, फेसबुकों पर, व्हाट्सएपों पर आए या ना आए, इनका चर्चा अर्श पर अल्लाह फरिश्तों के सामने ज़रूर करते हैं। तो कुरान खूबसूरत हुस्न व जमाल का पेकर है, जहाँ जाता है, जिस जगह जाता है, जिस फिज़ा में जाता है, उसमें हुस्न का रंग भर देता है। तो बड़ा काबिल रश्क काम किया है मौलाना ने यहाँ पर मिफ्ताहुल उलूम खोल कर। मिफ्ताहुल उलूम, उलूम की चाबी है। अल्लाह ताला तमाम भलाइयों की चाबी बनाए, तमाम खैर का ज़रिया बनाए। हदीस याद आई एक, फतूबा लिल अब्द, खुशखबरी है उस बंदे के लिए, मौलाना इस्माइल साहब, फतूबा लिल अब्द, खुशखबरी है उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह ताला खैर की चाबी बनाए। जअलहुल्लाहु मिफ्ताहल लिल खैर व मिग़लाक़ल लिश्शर। खुशखबरी है उसके लिए कि जिसको अल्लाह खैर का सबब ज़रिया बनाए। तो मुख्तसर सारा हमने भी बदल दिया है। जब आपने अपना निज़ाम बदल दिया तो फिर हमने भी सारे मौज़ूआत अलग चेंज कर दिए हैं। मुझे हुक्म था सीरत नबी बयान करूं, लेकिन 5-7 मिनट कुरान के हवाले से ही बात कर देता हूं। वक्त ज़्यादा हो चुका और अकाबिरीन स्टेज पर बैठे हैं और ठंड भी है। कुरान में जमाल है, थोड़ी सी देर आप तवज्जो कर लें। वो लोग मेहमान कहाँ से आए हैं, कोई जोधपुर से आया है, कोई बाड़मेर से आया है, कोई पोखरन से आया है, तो आपका भी कुछ हक बनता है। थोड़ी तवज्जो मांगते हैं आपसे और कुछ नहीं। कुरान करीम में क्या है? जमाल है, खूबसूरती है। मैं ये भी कहा करता हूँ, कुरान पहले जलाली था फिर जमाली बना, पहले ये खशियत था फिर रहमत बना, पहले ये हैबत था फिर बरकत बना। यानी पहले जलाल गालिब था कुरान के अंदर, जलाल ऐसा गालिब था कि अल्लाह ने जब कुरान को उतारना चाहा तो आसमानों से पूछा, आसमान ने इनकार कर दिया। धरती से पूछा, धरती ने इनकार कर दिया। पहाड़ों से पूछा, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैन अन यहमिलहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। बस ये सुनते ही, इस अमानत के बोझ के वज़न का ख्याल आते ही आसमान चरचराने लगा, धरती कांपने लगी, पहाड़ों पे लर्ज़ा बरंदाम हो गया, सब ने इनकार कर दिया। फिर एक ख़ास इंसान ने ये बोझ उठा लिया। अल इंसान, वो ख़ास इंसान, वो कौन सा इंसान था? जिनका हौसला आसमानों से ज़्यादा था, जिसका तहम्मुल धरती से ज़्यादा था, जिनकी मजबूती पहाड़ों से ज़्यादा थी, वो और कोई नहीं, सब्र व तहम्मुल के बादशाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कुरान से पूछे ना कि कुरान बता तू किस अंदाज से आया, और पहले ज़रा ये भी बता तुझे भेजा किसने। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, कुरान कहता है मुझे रब्बुल आलमीन ने भेजा है। कुरान ज़रा ये भी बता तुझे लेकर कौन आया, तो कहता है नज़ल बिहुर रूहुल अमीन, मुझे जिब्रील अमीन लेकर आया। कुरान ये भी बता
تو اترا کہاں؟ کیونکہ آسمانوں نے تو انکار کر دیا، دھرتی نے تو انکار کر دیا اور پہاڑوں نے تو انکار کر دیا، تو اترا کہاں؟ تو کہتا ہے میں اترا علی قلبک لتکون من المنذرین، میں سید الانبیاء والمرسلین پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تو کس زبان میں آیا یہ بھی بتا دے، تیری لینگویج کیا ہے، کس بھاشا میں آیا؟ کہنے لگا بلسان عربی مبین، میں فصیح و بلیغ عربی زبان میں آیا ہوں۔ قرآن بتا تیرے اترنے کا انداز کیا تھا؟ قرآن نے کہا علی قلبک، اللہ نے اپنے محبوب کے دل پہ اتارا، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کو لوک کر دیا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، میرے محبوب آپ زبان کو حرکت نہ دیں، آپ جلدی نہ کریں، ہم ہمارے کلام کو، قرآن کو آپ کے دل پہ اتارنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا وہ سینہ جو رحمت کا خزینہ ہے، جب اس میں میرا کلام آئے گا تو ایسا فلٹر ہوگا کہ اس کا جلال جمال سے بدل جائے گا، اس کا جلال جمال سے بدل جائے گا۔ میرے محبوب حرکت نہ دیں، زبان کو حرکت نہ دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کو بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کی تفسیریں ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ زبان کو حرکت نہ دیں۔ کتنی بڑی بات ہے ان بچوں کے لیے اور ان علماء کے لیے۔ میں کہا بھی کرتا ہوں ان کو معمولی نہ سمجھا کرو، یہ خود خدا کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی آرزو پوری کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ میں قرآن کو جلدی سے پڑھ کے یاد کر لوں پھر آگے تک پہنچاؤں۔ اللہ نے منع کر دیا، نہیں میرے محبوب زبان کو حرکت نہ دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کو پڑھوانے والے ہیں، ہم ہی اس کو بیان کروانے والے ہیں، آپ جلد بازی نہ کریں۔ اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرزو تھی، وہ اللہ ان بچوں سے وہ کام لے رہا ہے، ان علماء سے وہ کام لے رہا ہے کہ خود خدا کی ذمہ داری بھی یہ پوری کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو بھی یہ پوری کر رہے ہیں۔ تو قرآن کیا تھا؟ جلال تھا، اور جب وہ سینہ جو رحمت کا خزینہ، اس میں جب اللہ کا کلام آیا ایسا فلٹر ہوا کہ اس کا جلال جمال سے بدل گیا، پھر اس کی خشیت رحمت سے بدل گئی۔ قرآن میں خشیت تھی کیونکہ اللہ کا کلام تھا نا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ دب جاتے اور ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑوں پہ نہیں اتارا، اپنے محبوب کے دل پہ اتارا۔ ہائے ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی وہ دل ہے جہاں تو سما سکے، میرا ہی وہ دل ہے جہاں تو سما سکے۔ اپنے محبوب کے دل پہ اتارا اور پھر جو اس کی جو خشیت تھی وہ رحمت سے بدل گئی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے، اور صرف بات اپنوں کی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کی تھی، الہ العالمین اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ الہ العالمین اگر تیرا قرآن سچا ہے تو پھر آسمانوں سے ہم پہ پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہی بھیج دے، یہ قرآن سچا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن تو سچا تھا، پھر خدا کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ وہ تو مانگ رہے تھے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگ رہے تھے، پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے محبوب میری جلالت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو قرآن کی صداقت کا انکار کرے انہیں سخت عذاب دو، لیکن تیری رحمت کا لحاظ کرتا ہوں انہیں عذاب نہیں دیتا۔ یہ رحمت بدلا، یہ رحمت بنا۔ مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دو، اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ کو سونے کا بنا دو، تب ہم مانیں گے کہ قرآن سچا ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا الہ العالمین، یہ اب جو ہے ہدایت کے قریب آنے کی بات کر رہے ہیں، آپ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تاکہ ابو جہل بھی کلمہ پڑھے، ابو لہب بھی کلمہ پڑھے، مشرکین اسلام کے دامن میں آئیں۔ الہ العالمین، تیری رحمت کا کوئی اندازہ نہیں، تیری جنت کوئی چھوٹی تو ہے نہیں، بنا دے اس سونے کو، اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے۔ دعا کر رہے ہیں، دعا کے دوران جبریل امین آ گیا۔ جبریل نے آ کے کہا، اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب، میں اس پہاڑ کو، کوہ صفا کو سونے کا بنا دوں گا، لیکن جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے پہلے یہ بات پختہ عہد کر لو کہ اگر سونے کا بننے کے بعد قرآن کو نہیں مانا تو پھر کیا عذاب ہونا چاہیے، پھر میں سخت عذاب دوں گا، پھر اسی پہاڑ کو اٹھا کے تمہارے سر پہ ماروں گا۔ منظور ہے؟ دیکھیے نا، اسی لیے تو کہا گیا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ جبریل نے جب یہ بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی بدل دی، فرمایا الہ العالمین، الہ العالمین، سونے کا بنانا ٹال کر دے، ان کے سروں سے عذاب کو ٹال دے۔ رحمت للعالمین، تو رحمت، قرآن رحمت بنا، اور وہ سینہ جو رحمت کا خزینہ جس میں جب قرآن آیا تو پھر اس کی خشیت رحمت سے بدل گئی، اور اس کی جو ہیبت تھی وہ برکت سے بدل گئی۔ یہ آخری بات ہے میری، اس کی ہیبت برکت سے بدل گئی۔ قرآن میں ہیبت تھی، اگر قرآن کی ہیبت کو ظاہر کر دیا جاتا تو پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ پڑتی، مردے زندہ ہو جاتے۔ مشرکین نے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن سچا ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا کے دکھاؤ، دھرتی کو پھاڑ کے دکھاؤ، یہاں سے چشمے جاری کرا کے دکھاؤ، اور ہمارے باپ دادا جو مر گئے اس قرآن کے ذریعے سے ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ کیا جواب دیا ہے الہ العالمین نے؟ فرمایا بے وقوفو، کیسی ڈیمانڈیں کرتے ہو، اتنی ہلکی ڈیمانڈیں، وہ بھی قرآن سے، تم کیا جانو قرآن کی طاقت کیا ہے؟ اتنی ہلکی ڈیمانڈیں لے کے آگے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے جو ہے چلا دیں، ہٹا دیں۔ ارے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا آسان ہوتا ہے، کسی کی عادت کو بدلنا، کسی کی طبیعت کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جبل گردد جبلت نہ گردد، قرآن نے لیکن یہ کر کے دکھایا کہ وہ طبیعتیں جو کفر پہ جبی ہوئی تھی اور شرک پہ سٹی ہوئی تھی اور ظلم پہ اٹی ہوئی تھی، اس کو قرآن نے وہاں سے ہٹا کے صراط مستقیم پہ لگا دیا۔ تم ڈیمانڈ کرتے ہو کہ قرآن کے ذریعے سے ہم زمین کو پھاڑ کے چشمے جاری کریں۔ ارے عرب کی زمین اتنی بنجر نہیں جتنے تمہارے سینے بنجر تھے۔ قرآن کی طاقت دیکھو، تمہارے بنجر سینوں سے ہدایت کے چشمے جاری کرتی ہے۔ بے وقوفو، ڈیمانڈ کرتے ہو کہ قرآن کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، ہمارے ماں باپ کو زندہ کرو، وہ کہہ دیں گے تو ہم بھی مان لیں گے۔ پاگلو، تم نے دیکھا نہیں کہ قرآن نے کتنے مردوں کو زندہ کیا؟ بتاؤ دنیا میں تم سے زیادہ مردہ کون ہوگا؟ مردہ صرف اس کو نہیں کہتے جس کی روح نکل جائے، مردہ اس کو بھی کہتے ہیں جس کی ضمیر مر جائے۔ مردہ اس کو نہیں کہتے جس کے اوپر کفن کی چادر پڑ جائے، مردہ اس کو بھی کہتے ہیں جس پہ غفلت کی چادر پڑ جائے۔ تم سے بڑا غافل کون ہوتا؟ لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ تم جیسے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا تھا۔ ہاں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہاں، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا اور اپنے ساتھ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔
لیکن مسئلہ صرف عرب کا بھی نہیں تھا، مسئلہ ساری انسانیت کا تھا۔ قرآن کے سامنے جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ رہا تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں دفنانے جا رہے تھے۔ مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، مسئلہ ساری انسانیت کا تھا۔ ہاں عرب بھی بگڑ چکا تھا، لیکن رومن اور یونان کی تہذیب اور ان کی ثقافت بھی بدبودار ہو چکی تھی۔ ہندوستان میں ستی کی رسم عام تھی، راجا مر جاتا تو رانی کو اگنی میں کودنا پڑتا، شوہر مر جاتا تو بیوی کو اگنی میں کودنا پڑتا۔ پوچھو نہ ذرا ان سے کہ ان مردوں کی جانیں کس نے بچائی ہیں؟ یہ مانے یا نہ مانے، قرآن نے بچا لی ان کی جانیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا ان عورتوں کو کس جرم میں مارا گیا، بتاؤ تمہیں کیوں مارا تھا؟ یہ قرآن نے زندگی بخشی ہے، قرآن یوں زندگی دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن میں ہیبت تھی اور پھر برکت بنا۔ قرآن کیا بنا؟ قرآن برکت ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک وہذا کتاب انزلناہ مبارک، میرے محبوب جو ہم نے آپ کو کتاب دی ہے بڑی برکتوں والی کتاب ہے، بڑی برکتوں والی۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو۔ اگر اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو تو اپنے گھر میں قرآن کو لے آؤ، اپنی دکان میں برکت چاہتے ہو تو قرآن کو اپنی دکان میں لے آؤ، دکان میں لے آؤ۔ گجراتی مسلمان کی طرح میں نے دیکھا، ابھی سفر ہوا ایک مہینہ پہلے، بہت پہلے 2001 میں کچھ کے ایریے میں گیا تھا، اسی انجار اور بھج کی طرف۔ اس وقت یہ سارا علاقہ بنجر تھا اور چاروں طرف سے عجیب وحشت طاری رہتی تھی۔ دیہات بالکل ایسے تھے جس میں کوئی مکاتب قائم نہیں تھے۔ رحمہ صاحب آپ جانتے ہوں گے، نور محمد رحمہ حاجی صاحب کے الیکشن میں بھی یہاں آئے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے جب انجار سے ہم بھج جا رہے تھے کہ یہ ہمارے علاقے میں تراویح پڑھانے کے لیے باڑمیر کے علماء آتے تھے۔ میں نے وہاں پر مدینۃ العلوم کا فیض بھی دیکھا اور بڑے شاندار اور نرالے انداز میں دیکھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ کبھی علم سرے سے بھی دوسرے اسٹیٹ سے تراویح پڑھانے والے آتے تھے، یہ حال تھا۔ لیکن مجھے تو یہ خیال آ رہا تھا کہ جب میں 2001 میں اسی علاقے میں آیا تھا یہ تو بالکل سوکھا علاقہ تھا، آج یہ کھجور کے درخت کہاں سے آ گئے، یہ ناریل کے درخت کہاں سے آ گئے، یہ باغات کہاں سے آ گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے ذہن پر قرآن کی ایک آیت نے دستک دی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، فرمایا یہود و نصارہ کے بارے میں کہا قرآن نے کہ یہود و نصارہ والے اگر توریت اور انجیل کو قائم کر لیتے، آسمانی صحیفوں کو قائم کر لیتے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے، تو فرمایا فَأَكَلُوا وَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ رزق پاتے کہ سروں کے اوپر رزق برستا، جہاں ٹھوکر مارتے وہاں سے رزق نکلتا۔ تو میں نے کہا کہ پھر قرآن تو ان کتابوں کی سردار ہے، اگر ہم مسلمان قرآن کو نافذ کر لیں اور اپنی 5 فٹ کی کائنات میں قرآن کو لے آئیں، اپنے معاشرے میں قرآن کو لے آئیں، آپ اس علاقے میں قرآن کو لے آئیں تو یہ علاقہ بھی شاداب ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو۔ آخری جملہ کہہ کے اپنی بات سمیٹتا ہوں، یہ قرآن عزت ہے، یہ عزت ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز کا ہے نا، مفسرین نے کئی ترجمے بیان کیا عزیز کے، کہ یہ عزت دلانے والی ہے، یہ بڑی زبردست ہے، یہ غالب آنے والی ہے، محفوظ ہے، حفاظت کرنے والی ہے، بلندی عطا کرنے والی ہے۔
یہ سارے ترجمے مفسرین نے بیان کیے ہیں اس کے. یہ عزت دلانے والی کتاب ہے قرآن کریم، عزت دلاتی ہے قرآن کریم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میں نے خطبے میں پڑھا، وَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِآخَرِينَ. اللہ اس کتاب قرآن حکیم کے ذریعے سے بہت سوں کو بلند کر دیتا ہے. یہ قرآن تھا جس نے غلاموں کو آقا بنایا تھا. یہ قرآن تھا جنہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو انسانی قافلوں کا سردار بنایا تھا. قرآن عزتیں دیتا ہے اور قرآن نے غلاموں کو امام بنا دیا. غلاموں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی خریدار نہیں ملتا تھا. حضرت سالم کا مشہور واقعہ ہے، کوئی یہودی خرید کے لایا تھا ملک شام سے. سلام ابن جبیر مدینے میں ان کو بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا، نہیں بکے. 3 دن دھوپ میں کھڑے رہے. کالے کلوٹے تھے، دبلے تھے، میلے کچیلے تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، کوئی خریدار نہ ملا. ایک لڑکی کو رحم آیا، سبیتا نے خریدا تھا. سبیتا کا نکاح ابو حذیفہ سے ہوتا ہے. ابو حذیفہ مکہ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. سبیتا لڑکی اپنے غلام کو مکہ لے جاتی ہے. یہ لڑکی بھی اسلام میں آتی ہے. وہ غلام جب اسلام میں داخل ہوتا ہے جو مدینے میں نہیں بک رہا تھا، جب اس نے قرآن پڑھا تو قرآن کے ٹاپ قاریوں میں اس کا شمار ہوا. نبی نے فرمایا قرآن اگر تمہیں سیکھنا ہے تو 4 آدمیوں سے سیکھا کرو. قرآن سیکھو عبداللہ ابن مسعود سے، قرآن سیکھو ابی بن کعب سے، قرآن سیکھو معاذ بن جبل سے، قرآن سیکھو سالم سے. یہ وہی سالم ہیں جو نہیں بک رہے تھے. قرآن نے ان کو عزت دلائی. ایک سفر میں نماز کا وقت آ گیا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. فرمایا نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا سالم پڑھائے گا. یہ وقت نے دکھایا قرآن نے کہ قرآن یوں عزت دلاتا ہے. ایک وقت تھا کہ ان کا کوئی خریدار نہیں تھا، اور آج دیکھو کہ یہ جو ہے ان کے پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی نظر آئے اور سالم امام اور مقتدا نظر آیا. یہ عزت قرآن نے دلائی ہے غلاموں کو. مشرکین کا بچہ تھا عمر بن سلمہ ابن عمر، یہ جو ہے قرآن کو سیکھتا رہا. ان کا پریوار جب مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام میں آیا، نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی قرآن جانتا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا میں شرک کی حالت میں قرآن کی آیتیں یاد کرتا تھا، مجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے. فرمایا قوم والو سنو کہ جو ہے آج کے بعد تمہارا امیر بھی یہی ہے اور تمہاری بستی کا امام بھی یہی ہے. تو قرآن جو غلاموں کو امام بناتا ہے، اور آج بھی قرآن یہ ظرف رکھتا ہے کہ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر سردار بنانا جانتا ہے. آج اسی لیے دشمن مدارس کے خلاف پروپیگنڈے اسی لیے کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ مسلمان اگر قرآن کے بہت زیادہ قریب ہو گئے اور قرآن کی گہرائی تک پہنچ گئے اور قرآن کے راز اگر معلوم کر لیے اور قرآن کو انہوں نے اگر اپنی 5 فٹ کی کائنات میں نافذ کر لیا، اگر یہ قرآن پہ عمل کرنے والے بن گئے تو پھر یہ ہماری غلامی سے نکل جائیں گے، ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. اس لیے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں. اور حضرت ربیع بن عامر نے یہی تو کہا تھا رستم کے دربار میں کہ ہم کیوں آئے ہیں اور کیا مقصد ہے. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعت الدنیا والآخرہ. ارے ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنے آئے ہیں. انسان کی غلامی سے نکالنے کا ظرف رکھتا ہے قرآن کریم. اس لیے ہم قرآن سے وابستہ ہو جائے، اور قرآن کریم تمام علوم کو سمیٹے ہوئے ہے. حاجی فتح صاحب نے جو اشارے کیے متفقوں میں، اسلام علم میں تقسیم نہیں کرتا. اسلام علم میں تقسیم یہ نہیں کرتا کہ دینی علم الگ ہے، یہ دنیاوی علم ہے. نبی نے فرمایا تھا ایک علم ہوتا ہے نفع دینے والا، ایک ہوتا ہے نقصان دینے والا. نفع دینے والا علم اللہ سے مانگا ہے. تو علم چاہے وہ عصری علوم ہو چاہے شرعی علوم ہو،
ہم کو دونوں طرح کے علوم میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ صحیح کہا انہوں نے کہ دوسری قوموں سے جب بڑے بڑے آفیسر تیار ہوتے ہیں تو وہ مسلمان جو اپنا ایک الگ ہی ذہن رکھتا ہے، جو 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا جانتا ہے، وہ بھی بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ کر کے اسلام کی اور اپنے وطن کی خدمت کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو حافظہ بڑھا دیا ہے۔ اس لیے یہی ترتیب تھی ہماری، لیکن انگریز کے بعد میں تھوڑی ترتیب بدل گئی، ہنگامی صورت تھی۔ علماء کے لیے دین کو بچانا بہت ضروری تھا۔ علماء کو دین کی دنیا کی اتنی فکر نہیں تھی، ان کو یہ فکر تھی کہ اس ملک میں اسلام کو کیسے بچائیں، اس ملک میں قرآن کو کیسے لائیں، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ لیکن اب نوجوانوں، وقت پھر آ گیا ہے آل راؤنڈر بننے کا۔ یہ 20 دور ہے، بلکہ اب 5 اوور کی بات چل رہی ہے۔ کیا 20 اوور میں بھی بہت زیادہ وقت لگے تو جو ہے کو نا 20 اوور کون جو ہے 5 اوور کرو تو کل جو ہے وہ 5 منٹ کی طرف آ رہے ہیں، 5 اوور کی طرف آ رہے ہیں۔ رفتار بڑھ گئی ہے زمانے کی، قیامت قریب ہے۔ اس لیے نوجوانوں آل راؤنڈر چاہیے۔ صرف بیٹنگ کر لیں گے کوئی نہیں لے گا ٹیم میں، آل راؤنڈر بنو، ہر شعبے کے ماہر بنو۔ میرے آل راؤنڈر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بھی ہوشیار بنو تو دنیا کے بھی ہوشیار بنو۔ اسلام باولا بننے کا نام نہیں ہے، اسلام ہوشیار بننے کا نام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کی راتوں میں اپنے جانثار کو بھیجتے ہیں، کیا دیکھ کے آپ دشمن کیا کر رہا ہے؟ سردی کی راتیں ہیں، صحابہ کہتے ہیں کپڑے نہیں تھے، چادر نہیں تھی، سکڑے ہوئے تھے، زمین میں کھڈے کھود کے اندر پڑے تھے، ہوائیں چل رہی تھی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا نہیں، جا کے دیکھ کے آؤ اس وقت دشمن کیا سازشیں کر رہا ہے۔ اس لیے صرف باوڑا بننے کا نام دین نہیں ہے، ہوشیار بنو، آل راؤنڈر بنو، دین کے بھی ہوشیار بنو، دنیا کے بھی ہوشیار بنو۔ ہمیں اچھے ڈاکٹر بھی چاہیے، اچھے انجینئر بھی چاہیے، اچھے سیاستدان بھی چاہیے، اچھے